بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نویں شب رمضان المبارک کی اور آج ہم سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف کا آغاز ہی کتاب کے نزول کا ایک مقصد بیان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فلا یکن فی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تمہارا سینہ جو ہے وہ اس کو نور، روشنی، تازگی، زندگی دینے کے لیے یہ کتاب آئی ہے، نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لتنذر بہ، تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے سے پورے جہان کو ڈرا دو، خبردار کر دو۔ اور تیسرا ہے یہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے، مومنوں کے لیے پورا ایک سمجھنے کا، ہدایت کا، زندگی کا ایک پروگرام ہے۔ اچھا، یہ کہنے کے بعد جو اگلی آیت میں ایک بنیادی مضمون باندھا گیا ہے، اور وہ پھر اس بہت لمبی صورت ہے، یہ پھر اس پوری صورت کے اندر چلتا ہے، وہ ہے خدا کی ولایت انسانیت کے اوپر۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، دیکھو جو تم سے آسمان سے اترا ہے اس کی اتباع کرو، اس کو دستور مانو، اس کو قانون مانو، اس کو راستہ مانو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے ما سوا اولیاء کی اتباع مت کرنا۔ اب یہاں پر اولیاء کا جو ایک معنی ہے وہ تھوڑا سا واضح، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا مالک ہونا اور کسی کے معاملات کا سرپرست، جس کے ہاتھ میں معاملات ہوں اس کو ہم ولی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ کیا مطلب؟ ولی اختیار اس کے پاس ہے۔ تو ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا مطلب ہے جس کا اختیار ماننا چاہے، جو معاملات طے کرے گا اس کو ہم ولی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ولی ہے، تو ولی مالک کو بھی کہتے ہیں، ولی وارث کو بھی کہتے ہیں، اور ولی صاحب اختیار کو بھی کہتے ہیں۔ اردو یا پنجابی میں جو مجھے سب سے قریب ترین لفظ مجھے جو لگا وہ ہے، زیادہ تر ہمارے اسرائیلی لوگ بولے سائیں، جو ہے نا سائیں، یہ مطلب ہے کہ وہ مظاہرے وغیرہ کو ہم نے وہ کہتے ہیں یہ سائیوں کی ہے، مطلب جو اس کے اصل جن کے فیصلے ہونے ہیں، جو اس کے بارے میں کچھ طے کریں گے، جو اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو کسی چیز کا سائیں ہونا۔ تو اللہ انسانیت کا سائیں ہے، اللہ انسانیت کا فیصلے کرنے والا ہے، انسانیت کا سرپرست ہے۔ خدا کو اس حیثیت میں ماننا اور خدا کے مقابلے پر پھر جو ہے، اب دیکھیں یہاں پر تہذیبیں بھی آ جاتی ہیں، یہاں پر عبادت کے طور طریقے بھی آ جاتے ہیں، معبود بھی آ جاتے ہیں، اور یہاں پر دستور بھی آ جاتے ہیں، قوانین بھی آ جاتے ہیں، رہن سہن بھی آ جاتا ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ یہ سب خدا سے لینا توحید ہے، ایمان ہے، خدا پر یقین ہے، اور ان چیزوں کو خدا کے ما سوا سورسز سے لینا، یہ ان کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ تھوڑا آگے جا کر اسی صورت کے تیسرے رکوع میں دو بار جو ہے وہ شیاطین کی ولایت کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر مجھے ولایت کا منصب کسی قوم نے، کسی جماعت نے نہیں دے رکھا ہوا، تو لا محالہ اس کے اولیاء شیاطین ہیں۔ مطلب وہ جو ہے خدا سے تصادم جو ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر صرف شیطان ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے اپنے اندر ایک شر ہے، لیکن انسان کا جو شر ہے اس کو ایک خارجی سورس جو ہے وہ میسر ہے، اور وہ شیطان ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ اعراف کے اندر
یہ دوسرا رکوع لمبا ہے رکوع، اور اس کے اندر شیطان کا پورا قصہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آدم کو اور حوا کو بار بار جو ہے یہ سجھانے والا اور بڑی بڑی دلیلیں دے کر ان کے دماغ کے اندر ڈالنے والا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشیء الا ان تکونا ملکین، یہ تم جو ہے نا تمہیں اس وجہ سے روکا ہوا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اصل میں یہ جو درخت ہے بڑا کام کا ہے، بڑی اس کے اندر راز ہیں، تمہیں اس درخت سے روکا ہو تو الا ان تکونا ملکین، تو اس وجہ سے تمہیں روکا ہوا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ۔ فرشتے جو ہے ان کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آدم کو دیکھتا اچھا بھی یہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ او تکونا من الخالدین، پر یہ اس کے یہ آب حیات، آپ کو پتا یہ انسانی یہ متھ بھی چلتا ہے آب حیات، وہ جو ہے پتہ نہیں کہیں سے پانی پی لو اور پھر موت نہیں آئے گی، کہتا ہے یہ آب حیات ہے، یہ جس چیز سے خدا نے روکا ہے یہ آب حیات ہے۔ او تکونا من الخالدین، تم ہمیشگی جو ہے نا تمہیں میسر آ جائے گی۔ اور پھر کہا کہ وقاسم، قسمیں اٹھا رہا ہے بار بار آ کر، میں تمہیں قسمیں، خدا کی قسم، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، یقین کرو یار میں بہت ہی خیر خواہ ہوں۔ تو خیر خواہی کے یقین دلانا، قسمیں کھانا، دلیلیں بتانا اور نقطے نکال کر اور خدا کے احکام کے اندر جو ہے وہ نقص کا قائل کر دینا انسان کو کہ جس سے روکا ہے لا محالہ اس میں تمہاری خیر ہے، دیکھو جس سے خدا نے روکا ہے لا محالہ اس میں تمہاری خیر ہے، اور یہ تمہیں صرف میں بتا سکتا ہوں۔ تو یہ ایک جو مضمون شیطان کا اور آدم اور حوا کا، اور اس کے وجہ سے پھر آخر ان کو جنت سے نکل جانا پڑا، یہ مضمون پورا کرنے کے بعد تیسرے رکوع کے اندر دو جگہ پر شیاطین کی ولایت کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ ایک آیت نمبر 27 فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو اولیاء بنا دیا ہے ان تمام لوگوں، قوموں، تہذیبوں، جماعتوں کا جو انبیاء والے دین پر اور شریعت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جو انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے لا محالہ وہ شیاطین سے ہدایت لیتے ہیں، اور شیاطین کے الہام کیے ہوئے وہ جو روز ان کو نئے خیال آتے ہیں اور نئے وسوسے آتے ہیں تو پیچھے ان کا سورس جو ہے وہ شیطان ہے۔ جیسے آیت نمبر 27 اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اسی رکوع میں پھر یہ بات جو ہے وہ کہ فریقاً ہدا، ایک فریق ہے جس کو خدا نے ہدایت دی ہے، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک وہ ہے جس کے اوپر ضلالت کی اور گمراہی کی بات پوری ہو گئی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ماں سوا شیاطین کو اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے۔ اچھا یہاں پر جو اگلی بات کی ہوئی ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہی ہدایت یافتہ ہیں، ہماری جیسی جو سوچ ہے، جو خیالات ہیں، جو ہماری جو تہذیب ہے اس کے مقابلے کی کوئی تہذیب ہو سکتی ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پورا ان کو یقین ہے اور بڑا زوم ہوتا ہے، گمنڈ ہوتا ہے کہ ہماری جیسی کسی کی تہذیب نہیں ہے اور ہمارا جیسا کسی کا یہ پرانے سے پرانے معاشرے میں بھی آپ چلے جائیے، ہر قوم کو اپنا طور طریقہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے، اس سورۃ انعام میں پیچھے گزری ہے کہ حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ جو ان کے باطل معبود ہیں ان کو گالیاں مت دیا کرو، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے محض دشمنی میں آ کر اور بالکل علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، بالکل اسی طریقے سے ہی ہم نے ہر قوم ہی کے لیے، ہر امت ہی کے لیے اس کا دین مزین کر دیا، اس کا عمل، اس کا طور طریقہ بڑا ہی اس کو اچھا لگتا ہے، اس پر ان کو بڑا فخر ہوتا ہے اور بڑا زوم ہوتا ہے، تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر اصل میں کیا ہے کہ اگر وہ خدا کا اتارا ہوا نہیں ہے تو لا محالہ وہ شیاطین کا ہے۔ یہ اچھا ایک چیز جو ہے، ایک اور بات سورۃ اعراف کے اندر بھی جو ہے وہ دوہرا کر آ رہی ہے، شیطان کا آدم انسان کے کپڑے اتروانا۔ اچھا ایک تو یہی کہ جب وہ اس نے قائل کر لیا تو جیسے ہی
انہوں نے وہ اس شجر سے کھا لیا تو فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ کھل گئیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا ان کو، تو وہ جاتا رہا. اور متفقہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، البتہ ایک حیا اور شرم جو ہے اللہ نے اس انسان کے اندر یوں رکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی وہ جنت کا لباس ان کا اترا تو لگے وہ جلدی سے جو جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتوں سے اپنا آپ ڈھانپنے لگے. اچھا، آگے جو ہے اگلے رکوع میں چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کے بارے میں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم ہرگز شیطان کو یہ موقع مت دینا کہ وہ تمہیں فتنوں میں ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح وہ کامیاب ہو گیا تھا تمہارے والدین کو جنت سے نکالنے میں. کیا کیا تھا اس نے؟ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کے کپڑے اتروائے تھے، اس نے ان کو ننگا کروایا تھا. انسانیت کو ننگا کروانا شیطان کا باقاعدہ مشن ہے. بہت خوش ہوتا ہے، بہت ہنسا ہے. انسانیت جب مستور ہوتی ہے، ملبوس ہوتی ہے، تو کیونکہ یہ انسان واحد مخلوق ہے، ہماری جتنی معلوم مخلوقات ہیں جو کپڑے پہنتی ہے، تو تہذیب اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ ہے کہ جب وہ جنت کا لباس گیا تو وہ پتوں پہ ہاتھ مار رہی ہے جلدی سے تاکہ وہ اپنا ننگ ڈھانپ لے، مگر شیطان کیا ہے کہ ان کے ننگ کو مسلسل جو ہے وہ عیاں کرتے لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کی جو ننگ ہے، ان کی جو شرمگاہیں ہیں وہ ان کو دکھائے. اور یہیں پر کہا کہ اللہ ہم نے شیطان کو ایمان نہ لانے والوں کا ولی جو ہے وہ بنا دیا ہوا ہے. اچھا، ایک بنیادی مضمون یہ ہے سورت کا ولایت اور اللہ تعالیٰ بمقابلہ شیطان. دوسرا جو مضمون ہے وہ اس کے اندر یہ چل رہا ہے مسلسل کہ انسانیت صرف دو فریق ہیں، فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ. انسان صرف دو فریق ہیں. دیکھیے، ہر شخص جو ہے وہ انسانوں کو کسی نہ کسی بنیاد پر تقسیم کرتا ہوگا، مگر جو انسانیت کی جو جینوئن تقسیم ہے، جو اس کے خالق نے وہ کی ہوئی هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. تم میں سے کوئی اس کو ماننے والا ہے اور کوئی اس کو نہیں ماننے والا. صحیح تقسیم یہ ہے کہ خالق کو بنیاد مان کر انسانیت کو تقسیم کیا جائے. یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمان کی گھٹی میں ڈالی گئی ہے. یہ جو تصور آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا جماعت المسلمین، سورۃ آل عمران کو پڑھتے ہوئے جماعت المسلمین، دراصل یہ تصور ہے اس کا کہ اللہ کو ماننے والے ایک ہیں، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے کا خود بخود مطلب ہے اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ماننا، ورنہ اللہ کو ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس چیز کو ہم نے خاصا واضح کرنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ کو ماننے والے ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، ایک قوت ہے، ایک ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے انکاری جو ہیں وہ ایک. تو آپ مسلسل انسانوں کو اس بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں. اچھا، یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آگے چل کر پھر اس سورت کا پورا مضمون چلتا ہے. اور اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اعراض کی بنیاد پر یہ جو دو جماعتیں بنیں، ان کا اخروی حال دکھایا جاتا ہے. 3-4 رکوع مسلسل جو ہیں وہ اس پہ دکھائے جاتے ہیں کہ جو یہاں اللہ کو اپنا ولی مان گئے تو آخرت میں ان کی کیا کیا ضیافتیں ہوئیں اور کیسے کیسے خوبصورت مناظر ان کے ساتھ پیش آئے، اور کتنا اس مشکل ترین اوقات کے وقت اللہ ان کا سہارا بنا. یہ جو ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی خدا کی ولایت کو اس جہان میں ماننا خود بخود اس بات کا انعام بنے گا. ٹھیک ہے، کہ آخرت میں خدا آپ کا ولی. ولی کا مطلب کیا ہے؟ سہارا.
ولی کا مطلب ہے کہ آپ کا کیئر ٹیکر، آپ کے معاملات کو خود ہاتھ میں لینا. تو آخرت میں جہاں اللہ آپ کے معاملات کو سنبھالنے والا ہو تو آپ کو کیا فکر ہے. تو آپ جو ہے مشکل ترین اوقات میں انسانیت بھلک رہی ہے، اور آپ کا جو سنبھالنے والا تھا، جس کو آپ نے ولی بنا کر رکھا ہوا تھا جہان میں، وہ آپ کو سنبھال رہا ہے اور آپ کو بخیر و خوبی پوری حفاظت اور سلامتی کے ساتھ آپ کو وہ سلامتی کے گھر میں پہنچا دیتا ہے. اور دوسری طرف جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ولایت کو تسلیم نہیں کیا تھا، بڑے وسیع معنی میں ولایت، ہم نے اس کا کچھ بیان کیا ہے، تو وہ البتہ دوزخ کے عذاب میں پکڑے جاتے ہیں. اچھا، یہ آخرت کے کچھ سلائیڈ دکھا دینے کے بعد پھر واپس ہسٹری میں پھر لے آئی ہے صورت یہ، اور شروع ہو گیا ہے قوم نوح سے، کہ قوم نوح میں بھی عین یہی عداوت اور یہی جھگڑا چلا تھا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے حصے کو تباہ کیا اور دوسروں کو پھر کامیاب کیا اور ان کو بچا لیا. پھر قوم عاد کا واقعہ ہے، پھر قوم سمود کا واقعہ ہے، پھر قوم لوط کا واقعہ ہے، پھر قوم مدین کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہسٹری کا ایک مختصر سا جائزہ ہے کہ کس طریقے سے جب بھی رسول آ کر ان کو جگاتے رہے، ان کو یقین نہیں آیا کبھی بھی کہ وہ جو مضمون جو جس بنیاد پر انسان کی تخلیق ہوئی تھی، جنت سے نکال کر کچھ لوگوں کو یہاں بسایا گیا تھا، وہ جھگڑا جو مسلسل چلنا ہے، جس کی بنیاد پر مسلسل خود خدا نے انسانیت کو تقسیم کرنا، کروانا اور تقسیم رکھنا ہے. تو وہ جو جب بھی کسی قوم کے اندر وہ کہانی چھیڑی، انبیاء نے آ کر، رسولوں نے آ کر، ان لوگوں کو یقین نہیں آیا، اور حتیٰ کہ بہت سارے جھٹکے دیے. یعنی ایک ایسا نہیں ہوا کہ نبی آیا اور اس نے کچھ سمجھایا اور آتے ہی پھر عذاب آ گیا. کئی جھٹکے دیے، چھوٹے چھوٹے جتنے جھٹکے دیے، کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ زلزلے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، یہ طوفان آتے رہتے ہیں، یہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ فلاں مسئلہ، یہ انوائرمنٹل جو ہے وہ چینجز ہیں، وہ کچھ اور ہے کچھ اور ہے. ان چیزوں کو گناہوں کے ساتھ نہیں جوڑنا. یہ ایک مضمون ہو، ہمیں موقع ملا تو ہم الگ سے وہ کریں گے کہ یہ جو ہے نا زمین کا لیویبل ہونا دراصل ایمان کے ساتھ مشروط ہے. مطلب ہے جیسے جیسے فساد بڑھتا جائے گا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں نے کے ہاتھوں نے جو جو کمائیاں کی ہیں اس کی وجہ سے یہ جتنی کائناتی قوتیں ہیں ایک جگہ پہ جا کر، ایک پوائنٹ پہ جا کر یہ سب بگڑ جاتی ہیں، کیونکہ یہ سب خدا کی فرما بردار ہیں. اس وجہ سے آتا ہے کہ جب کبھی کوئی گرہن ہوا یا کوئی آندھی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے رہے. تمہارا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور ان لوگوں نے اس کا یقین نہیں کیا، یہاں تک کہ پھر بعد میں ملیا میٹ ان کو کر دیا گیا. اس کے بعد پھر تقریباً صورت کا آپ یہ کہہ لیجئے کوئی 40% باقی حصہ جو ہے نا وہ موسیٰ اور فرعون کا جو ایک بہت بڑا مارکا، کیونکہ ہسٹری نے بھی اس کے خاصے سارے حصوں کو محفوظ کیا ہے، اس کا بیان آتا ہے. اور پھر بنی اسرائیل کے نجات پانے کے بعد پھر ایک آسمانی امت کے طور پر آپ کو پتا ہے آسمانی امت جب آ بھی جاتی ہے، خود اس کے وجود میں پھر یہ کہانی کسی اور طریقے سے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو کھینچتے ہیں اسی جاہلیت کی طرف، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اسی کتاب پر، اسی شریعت پر اور اسی تنزیل الہی کے اوپر مضبوط رکھتے ہیں، اور خود ان کے درمیان بھی ایک کشمکش ہوتی ہے. تو اس کشمکش کی بھی کہانی خاصی لمبی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ ان کے بظاہر ماننے کے دعوے دار جو ہیں ان کی کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ معاملہ چلتا رہا، تو یہ کہانی چلتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے یہ سورت الاعراف جو ہے شروع سے لے کر آخر تک وہ ایک بنیاد باندھی، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ انسانیت کا آغاز بھی اور انسانیت کا انجام بھی، اور بیچ میں جو ہے ہسٹری کے بہت سارے اسٹیشن دکھاتی ہوئی آپ کو آخر میں جا کر عبادت کے کچھ مخصوص معنی جو ہے وہ دیتی ہے. اور اس سورت کے آخر میں سجدہ بھی آتا ہے. یہاں بس ایک چیز ہم آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے، وہ ہے یہ جو دو فریق ہیں، اور ان کو دو ہی فریق رہنا ہے،
اور دو فریق ان کو جب رہنا ہے کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دو فریق آپس میں صلح کر لیں. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے قرآن مجید سے. جن لوگوں نے بار بار قصہ آدم و ابلیس پڑھا ہے سنا ہے، صورتیں بہت ساری جو ہیں وہ اس بنیاد سے اٹھاتی ہیں اور پورا ہسٹری کا بیان کر کے دیتی ہیں. تو یہ جو دو فریق ہیں ان کے مابین جو لڑائی ہے، ان کے مابین جو ایک کشمکش ہے، یہ کبھی ختم ہونے کی نہیں ہے. جتنے مرضی آپ فلسفی اور مفکرین لیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ اور بڑھے گی. کتنے نظریات آئے، کتنا جو ہے وہ سبق پڑھائے کہ بھائی یہ بات بھول جاؤ، اپنی اللہ اللہ کرو. یہ جو ہے نا اپنی اللہ اللہ کرو، بھول جاؤ کہ یہ جو ہے نا حق اور باطل کا کوئی لڑائی اور کوئی تصادم ہوتا ہے. حالانکہ زمین کی سب سے سچی کہانی اسی بات کا تصادم ہے. تو جتنا بھی ہوا وہ تو ختم نہیں ہوا، تو اور سے اور بڑھ رہی ہے. تو یہ جو بات ہے، مضمون تو یہ پوری صورت ہی کا چل رہا ہے، لیکن یہ اپنا بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے شعیب علیہ السلام کے قصے میں. محمد قطب نے بھی اپنی ایک سے زیادہ کتابوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس مضمون کو سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے اس جو ہے نا مضمون کے ساتھ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ذرا آپ تھوڑا سا جائزہ لیجئے کہ شعیب علیہ السلام آتے ہیں، وہ لوگوں کو توحید بتاتے ہیں، لوگوں کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو تمہارے طور طریقے ہیں، تمہارا یہ ڈنڈی مارنا، خیانت کرنا اور تول دینے کے پیمانے اور رکھنا، لینے کے پیمانے اور رکھنا، یہ جو کرپشن ہے، سوشل کرپشن، عقیدے کی کرپشن کے ساتھ پھر سوشل کرپشن جو ہے، تو اس سے ان کو منع کر رہے ہیں. لیکن ایک طریقے کی ایک پیشکش سی کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ انکان، یہ آیت نمبر 87 ہے، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. اگر یہ ایسا ہو چکا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ میرا جو لایا ہوا یہ جو پیغام ہے اس کو قبول کر چکے ہیں، اس پر ایمان لا چکے ہیں، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک دوسرا گروہ تم میں سے اس کو ماننے پر تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، دو گروہ ہیں. فاصبروا، تو ذرا صبر کر لو، حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ خود ہمارا اور تمہارا کو فیصلہ کر دے. جھگڑا تو ختم نہیں ہونا، ہم نے کہنا ہی کہنا ہے، ہم نے تمہیں اس سے روکنا ہی روکنا ہے، اور تمہاری یہ ہے کہ تم نے نہیں ماننا، تم نے ماننا نہیں، ہم نے کہنے سے رکنا نہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو جو ہے نا تم اپنے اس پہ رہو، ہم اس پر رہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں خدا کیا فیصلہ کرتا ہے. حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، اللہ خود فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کر دینے والا ہے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ جو ملأ ہیں، چودھری وڈیرے قوم کے، ان کا کیا جواب ہے اس کے مقابلے؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان وڈیروں، سرداروں نے، چودھریوں نے جو متکبر تھے شعیب کی قوم سے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب، شعیب ہم تمہیں نکال کر رہیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور جتنے تیرے ساتھ ایمان لے آ چکے ہیں ان کو بھی، مِن قَرْيَتِنَا، اپنی اس بستی سے، یہاں سے تمہیں رہنے نہیں دیں گے، یہاں سے تمہیں نکال کر رہیں گے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم ہمارے دستور میں واپس آ جاؤ، تم ہمارا جو ایک آبائی طریقہ ہے، وہ تہذیب جس کے ہم ڈنکے بجاتے ہیں، تمہیں وہ ماننی پڑے گی. قال وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم اس پر مجبور بھی کر دیے جائیں، یعنی ہم اس کو نہ ماننے والے ہوں، مجبور کر دو گے تم ہمیں. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنَّا، ہم نے خدا پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، اگر اب کبھی بھی ہم تمہاری اس ملت میں واپس آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری اس شرک کی ملت سے نجات دلائی ہے. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، ہم تو کبھی بھی اس میں واپس نہیں آنے والے سوائے یہ کہ اللہ ہی کو کچھ اور منظور ہو. اچھا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آگے اگلی آیت میں وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ،
شعیب کی قوم میں سے جو کافر چودھری اور سردار تھے، انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، لگے پوری قوم کے اندر اعلان کرنے، منادیاں کرنے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم عنقریب بہت بڑا گھاٹا کھانے والے ہو۔ اچھا، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے حقیقت اس تعلق کی، یعنی اگر اہل حق جو ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے تو ناممکن ہے کہ وہ یہ نہ کریں۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے، یہ جو ہے نا اپنی ملت میں لے کر آنا ہے اور اس پر انہوں نے جبر کرنا ہے۔ جبر کے البتہ یہ ہے کہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے مطلب ہے کہ مسلمان ملکوں کو امدادیں جو ہیں، امدادیں ملنا بڑی بڑی شرطیں ہوتی ہیں ساتھ۔ یہ آپ کا نظام تعلیم کے لیے کتنا، سوچو ذرا، یہ یعنی واقعتاً ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کے تعلیمی اصلاحات کے لیے اتنا بڑا بڑا فنڈ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ملت ہے، ملت کو دماغوں کے اندر انڈیلنے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایجوکیشن، تعلیم۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنی تعلیم اپنے طریقے سے اپنے مدرسوں سے دیں گے۔ کوئی اس قدر بڑے پروجیکٹ ہیں کہ مدرسوں کی اصلاح کرنی۔ کیا مطلب ہے اصلاح کرنی ہے؟ اصلاح ایک تو ہو سکتا ہے ہمارے امام غزالی سے لے کر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنے جو ہے نا وہ ہمارا نظام تعلیم اصلاح کا ضرورت مند ہے، غزالی نے اصلاحات کی ہیں، وہ نظام الملک نے جو ہے وہ مدارس کے معاملے میں اصلاحات کی ہیں، شاہ ولی اللہ نے وہ یعنی ان اصلاحات کے لیے پریشان ہیں جو شاہ ولی اللہ مثلا کہہ رہے ہوں گے یا غزالی کہہ رہے ہوں گے، ان اصلاحات کے لیے پریشان ہیں۔ کون سی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے کہتے ہیں مدارس کو ٹھیک کرنا ہے، اور آپ کے جو اسکول ہیں اور کالج ہیں ان کے اندر آپ کو دینا ہے اس پر پیسہ، اور صرف پیسہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ یعنی اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ کئی سارے مسلمان لیڈر جو ہیں، مسلمان حکمران جیسے کیسے بھی تھے، جیسے تھوڑا سا ان کا رجحان اس طرف کو ہوا کہ وہ یہاں پر دین محمد کا کچھ احیاء کریں، اس کے اندر کچھ ریوائول کریں، اڑا دیے گئے، تختے الٹے گئے، اور یعنی یہ کس کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ بھائی صاحب یہ جنگ بندی ممکن نہیں ہے، یا وہ آپ کو اپنی ملت میں لے کر جائیں گے جتنے ممکن طریقے ان کو دستیاب ہیں، یا پھر آپ ان کو اپنی ملت میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ غیر متبدل ہے، یہ ہونا ہی ہے، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ پہلے کبھی آئی تھی نہ قیامت تک آنی ہے۔ حق اور باطل کے مابین یہ ایک رشتہ ایسا ہی ہے۔ تو یہ سورۃ اعراف کو پڑھتے ہوئے آپ مسلسل ایک عمل سے جو گزرتے ہیں، حق اور باطل کی وہ جنگ اور وہ کشمکش جو اللہ کی ولایت سے شروع ہوتی ہے بمقابلہ شیاطین کی ولایت کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ تھوڑا سا جائزہ ضرور لیا کریں بھائی قرآن پڑھتے ہوئے، کہ یہ جو محض اللہ اللہ کرنا، جی نماز ہے، حاجی صاحب عمرے پہ عمرہ اور انشاءاللہ حج پہ حج، اور جو ہے وہ نیکی کے ایسے اعمال کر کے، تو وہ جو ملت کی بات تھی، ملت جو کہ دراصل عبادت کی بنیاد ہوتی ہے اور ملت بمقابلہ ملت ہوتی ہے، اس میں آپ کہاں ہیں؟ آپ کی نمازیں کہاں ہیں اس کے اندر؟ آپ کی یہ تکبیرات، مطلب ہے وہ ہم یہ جو عید پہ ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پتہ ہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا یہ پورا ایک تہذیب کو ختم کرنے کا اعلان ہوتا ہے، اور ایک تہذیب کو کھڑے کرنے اور قائم کرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ تو بھائی توحید، یہ توحید کا یہ میں کہاں چلا گیا ہے؟ تو یہ وجہ ہے مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، اور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اتنے خوبصورت تقریریں کرنا، سر دھنتے ہیں، مزے آ جاتے ہیں بندے کو، اور یہ چند ایک جو اس طرح کے کٹے پھٹے اعمال سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ بھائی صاحب جس کے لیے نبوتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے رسالتیں آئی ہیں، سورۃ اعراف پڑھیے، اور ایک سورۃ اعراف ہی کیا قرآن میں سارا پڑھیے، دیکھیے نیکی جو ہے نا، نیکی کا ایک خاص تصور دیتا ہے قرآن۔ نیکی کا بہت بڑا گہرا جامع اور سماجی تہذیبی ایک موضوع ہے نیکی، عبادت،
تو وہ لینے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ یہ نمازیں کیا چیزیں ہیں، یہی تکبیریں، یہی تسبیحات انشاءاللہ العزیز ان کے اندر پھر وہ اصل حقیقت آ جائے گی جو بالعموم اس وقت مفقود ہے۔ سبحانک اللہم